الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم حضرات، بات چل رہی تھی علم پر عمل کرنے کی. آدمی قرآن پڑھتا ہے، اس کا معنی مفہوم سمجھنے لگتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہو گیا کہ اس پر عمل کیا جائے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا يغرنكم من قرأ القرآن فإنما هو كلام يتكلم به ولكن انظروا من يعمل به. فرماتے ہیں سید ترغیب اور ترغیب کی روایت ہے کہ جو قرآن کا قاری ہے اس سے دھوکہ مت کھانا. آدمی قرآن پڑھ رہا ہے تو کھا جاؤ، وہ قرآن ہی تو پڑھ رہا ہے یا قرآن بہت پڑھ رہا ہے تو بڑا نیک آدمی ہوگا. ایسا نہیں. قرآن تو ایک کلام ہے جس کو آدمی اپنی زبان سے بول رہا ہے. دیکھو کہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اگر عمل کرتا ہے تب تو ٹھیک ہے، تب تو اس کو مانو، اس کی تعظیم کرو، جو کچھ بھی ہے. لیکن اگر قرآن پہ عمل نہیں کرتا ہے تو پھر اسے دھوکہ مت کھاؤ. ایسے ہی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حَتَفَ الْعِلْمُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ. علم عمل کو آواز دیتا ہے، پکارتا ہے کہ آؤ میرے تقاضے پورے کرو، جو تم نے سیکھا ہے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرو. اگر عمل علم کا جواب دیتا ہے تو الحمدللہ، ورنہ وہ کوچ کر جاتا ہے، وہ باقی نہیں رہتا ہے. اس کی جو برکت ہوتی ہے اور وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. جسے آپ دیکھو کہ آدمی 10 سال 12 سال 15 سال علم کی دنیا میں لگاتا ہے، اپنے آپ کو کھپاتا ہے. مدرسے کی جو ہے کیا کہتے ہیں پہلے کہ دال پھیکی، بھات کچا، بے نمک ترکاریاں اور نام نامی پرگرامی مدرسہ اسلامیہ، یہاں اتنی کٹھن زندگی گزار کے علم حاصل کرتا ہے. لیکن جب باہر نکلتا ہے تو پتہ چلا کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا تو پھر جو ہے اپنے دین کو، عمل کو بھول جاتا ہے. داڑھی پہ بھی ہاتھ صاف کر دیتا ہے، کپڑے پر بھی جو ہے تصرف کر ڈالتا ہے. پھر اس کے بعد نمازیں بھی غائب ہو جاتی زندگی سے، تو پھر علم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے عام جاہل اور عوام ہوتے ہیں ویسے اسی درجے میں خود بھی آ جاتا ہے. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ علم کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کرو. نہیں اس کا تقاضا پورا نہیں کرو گے تو باقی نہیں رہے گا، چلا جائے گا. ایسے کوئی بھی آدمی ہو جو علم سے بہت بڑی زندگی گزارے ہو لیکن عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا علم جو ہے بے فیض ہو جاتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن يأجركم الله بعلمه حتى تعملوا. جو کچھ سیکھنا چاہتے ہو سیکھ لو، لیکن یاد رکھو کہ علم پر ذرا بھی اجر نہیں ملے گا جب تک کہ تم اس پر عمل نہیں کرو. علم کا اصلی مقصد عمل کرنا ہے تو عمل کرو تو ٹھیک ہے. نہیں تو کیا ہے، معلومات کا ذخیرہ یہ کمپیوٹر میں جمع رہتا ہے تو تمہارے دماغ میں جمع ہے تو تم کمپیوٹر ہو گئے. انسانیت تو تمہارے اندر ہے نہیں جو ہے، اس لیے کہ انسانیت کا تقاضا تو یہی ہے، اللہ نے اسی لیے بنایا ہے کہ عمل کرو، سکھایا بتایا اسی لیے. اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم انی موصیک یا طالب العلم باخلاص النیۃ فی طلبہ واجہاد النفس علی العمل بموجبہ فإن العلم شجرة والعمل ثمرة وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. فرمایا کہ پھر اے طالب علم، اے علم کے حاصل کرنے والے، علم کے طلب کرنے والے، میں تجھے نصیحت اور وصیت کر رہا ہوں کہ اس کے طلب میں اخلاص نیت پیدا کر، اللہ کی رضامندی کے لیے علم حاصل کر. وہ اجہاد النفس، اور پھر نفس کو لگا دے، کھپا دے اس کے موجبات پر عمل کرنے کے لیے، یعنی علم کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے محنت کر، جد و جہد کر. اس لیے کہ علم تو ایک درخت ہے اور عمل ہی اس کا پھل ہے. اور اس کو عالم نہیں مانا جاتا ہے جو اپنے علم پر عمل کرنے والا نہ ہو. ایسا عالم نہیں ہے، کیونکہ اس میں اور جاہل میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. جب وہ بھی جاہلوں جیسی بات کرتا ہے، جاہلوں جیسی زندگی گزارتا ہے، ویسی ادا، ویسی اس کی اسٹائل ہے اور ویسے سب معاملہ ہے، تو عالم جاہل میں فرق کیا ہوا؟ دونوں برابر ہو گئے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوا. اور کہا کہ العلم والد والعمل مولود والعلم مع العمل والرواية مع الدراية فلا تعنت بالعمل وما دمت مستوحشا من العلم ولا تعنت بالعلم ما دمت مقصرا في العمل ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. علم والد ہے، عمل اس کا بچہ ہے.
اور علم عمل کے ساتھ باقی رہتا ہے اور روایت شرائط کے ساتھ فائدہ مند ہوتی ہے. تو تم عمل سے اس وقت تک تمہیں انسیت نہیں حاصل ہو سکتی ہے جب تک علم سے وحشت زدہ ہوگے. علم سے بھاگو گے تو عمل کا شوق نہیں پیدا ہوگا, عمل سے محبت و الفت پیدا نہیں ہو سکتی ہے, اور علم سے انسیت نہیں باقی رہے گی جب تم جو ہے عمل میں کوتاہ رہو گے. لیکن دیکھو ان دونوں کے درمیان جمع کر کے چلو, اگرچہ تھوڑا تھوڑا ہی صحیح. ایسا نہیں کہ بہت علم معلومات جمع کر دی لیکن عمل بالکل نہیں ہے, یا عمل کرنے کا جذبہ تو بہت ہے لیکن علم ہی نہیں ہے. تو دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں, تو افراط اور تفریط ہے, معاملہ ڈاواڈول ہے. دونوں کا مناسب کر کے چلو, چاہے تھوڑا تھوڑا ہی ہو. اور کہا کہ علم سے مراد عمل ہے, جیسے عمل سے مراد نجات ہے. اگر عمل علم سے کوتاہ ہو, یعنی علم کے ساتھ عمل نہ ہو, تو وہ علم عالم پر بوجھ بن جاتا ہے. اور کہا کہ نعوذ باللہ من علم عاد کلن و عورت ذلن و سارا فی رغبت صاحبی ذلن. کہا کہ اللہ کی پناہ ایسے علم سے جو بوجھ بن جائے اور جو علم والے کو ذلت عطا کر دے اور اس کی گردن میں طوق بن کے لٹک جائے, تو ایسے علم کا کیا فائدہ ہے. اور بعض حکمہ نے بیان کیا کہ العلم خادم العمل, علم عمل کا خادم ہے. والعمل غایت العلم, اور عمل علم کی انتہا ہے. ولولا العمل لم يطلب علم, اگر عمل ہی نہیں تو پھر علم کا کیا طلب کرنے کا کیا حاصل. اور اگر علم نہیں ہے تو لم يطلب عمل, تو عمل کا بھی جو ہے نہیں طلب کیا جائے گا. آپ دیکھو گے کہ جو آدمی علم سے عاری ہوتا ہے وہ گناہوں میں بہت جری ہوتا ہے, اور عمل کی اس کو ذرہ برابر پرواہ نہیں ہوتی ہے. آپ اپنے گھر ہی میں دیکھو کہ آپ کتنا بھی سمجھاتے رہو اپنے بچوں کو اور ان کو کہ بھائی نماز پڑھو, پابندی کرو, حلق سے نیچے بات کرتی نہیں ہے. اس لیے کہ جہالت کا غلبہ ہے, دماغ پھر جہالت طاری ہے اور علم کی روشنی سے محروم ہے. اس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ جو ہے اس کی طرف توجہ ہوتی نہیں ہے. ایسے آپ دیکھ لو کہ کتنے زیادہ اسی محلے میں جمعہ کے دن دیکھو مسجد کتنی بھر جاتی ہے, اور اگر جمعہ کے دن بھی صحیح نمازی ہو جائے تو سڑکوں پہ بھی جگہ نہیں ملے گی. لیکن کیا ہے, مسجد خالی ہے, اتنے سارے نمازی ہیں لیکن وہ مسجد کا منہ دیکھنا جانتے ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جہالت سر سے پاؤں تک ان کو جکڑے ہوئے. وہ سمجھتے نہیں کہ دنیا میں آمد کا مقصد کیا ہے, اور نہیں پڑھیں گے نماز یا نہیں عمل کریں گے اللہ کے حکموں پر تو اس کی سزا کتنی بڑی ہے. دنیا میں بھی اتنی بڑی سزا ہے کہ انسان جو ہے سکون قلب سے, اطمینان قلب سے محروم ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کے ٹینشن میں مبتلا کر دیتا ہے. اپنی روزی کے لیے مارا مار پھرتا ہے, جانوروں کی طرح, کوڑھوں کی بیل کی طرح دن بھر محنت کرتا ہے اور رات کو آ کے بستر میں پڑ جاتا ہے جانوروں کی طرح, اور پھر اس کے بعد جو ہے کسی بات کا احساس نہیں ہوتا. لیکن آخرت میں جب آنکھ بند ہوگی اور قبر میں پڑے گے ڈنڈے بے تحاشا فرشتوں کی مار پڑے گی, تو اس وقت ہوش آئے گا کہ بھئی ہم نے نماز کیوں نہیں پڑھی, ہم نے نیک عمل کیوں نہیں کیا, ہم نے برائیاں کیوں نہیں چھوڑی, اور ہمارے سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی تھی. تو میرے بھائی یہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے. اس لیے آپ دیکھو گے کہ جس صحابہ کرام میں عمل کا اتنا بڑا جذبہ تھا کہ ان کی مسجد تہجد نماز ہی سے بھر جایا کرتی تھی, اور ایک آدمی جو قرآن کا قاری تھا وہی جو ہے میدان کا مجاہد بھی تھا, وہی جو ہے گلیوں میں اگر حاکم ہے تو گشت کرنے والا تھا, اور اگر جو ہے وہ کسی بھی کام پر اس کو لگا دیا جائے وہ سپاہی ہے تو اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے, غلام ہے تو اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے, لوڈی ہے تو اپنی ذمہ داری محسوس کرتی ہے. اس لیے ان کے پاس حقیقی علم آ گیا تھا, اور اس علم کو انہوں نے اپنے دل و دماغ پر طاری کر دیا تھا, اور وہ علم ان کا عمل کی صورت میں ظاہر ہوتا تھا. ان خالی معلومات کا خزانہ جمع کر کے نہیں کہ صاحب ہم بڑے عالم ہیں, بڑی معلومات ہمارے پاس ہے, لیکن جو ہے علم نہیں. یہاں پر کیا ہے, بہت سارے لوگ دیکھو بڑے بڑے مقرر ہیں, تقریریں کر رہے ہیں, لیکن نماز کا کوئی اہتمام نہیں ہے, داڑھی میں کٹ مار رہے ہیں, تو مسوا کر دیتے بلکہ داڑھی کا, اور جو ہے پبلک ایسے پاگلوں کے پیچھے دیوانہ ہے. جن کا علم خود ان کے لیے نفع بخش نہیں ہو سکا تو دوسروں کو کیا نفع بچا سکتے ہیں. یہ تو جہالت کی انتہا ہے کہ آدمی جو ہے منورنجن مل سکتا ہے, کانوں کی عیاشی ہو سکتی ہے ان کے ذریعہ, لیکن جو ہے ان کے ذریعہ اصلاح ہو, ان کے ذریعہ لوگوں کے دلوں میں
تقویٰ پیدا ہو، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں جیے ایمان پہ، تقویٰ پہ، اللہ کے رسول کی محبت پر جیے، جب ہمیں خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ کے رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا۔